السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ مولانا احمد بٹلہ صاحب کا نیا بیان۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں کہ دلوں کا اطمینان تو کس میں ہے؟ کس میں ہے بھائی؟ اللہ کے ذکر میں۔ کس میں ہے بھائی؟ اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، نماز خشوع سے نہیں پڑھ رہے تو کامیابی کہاں سے آئے گی؟ دلوں کا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ راتوں کو نیند نہیں آئے گی، اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہے گا، نہ اپنے گھر میں سکون، نہ گھر سے باہر سکون۔ اور جب اعمال کرے گا اللہ کو راضی کرے گا، اعمال کر کے اللہ کو راضی کرے گا، گھر میں بھی سکون، گھر سے باہر بھی سکون۔ مالدار آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی کوٹھی بنائی ہے، اور کوٹھی میں سارے سامان رکھے ہوئے، بڑا کمرہ بنایا، ایسا کمرہ جس میں باہر کی آواز نہ آئے، آواز سے محفوظ کمرہ، اور بڑے موٹے موٹے گدے، اس کے بسترے اور چادریں، قیمتی چادریں، لیکن اب بستر پہ لیٹ گیا اس بڑے بنگلے میں، اور اس محفوظ آواز سے محفوظ کمرے میں لیٹ گیا، اب نیند نہیں آ رہی، کیا کرے گا؟ اٹھا، اٹھ کے جناب نیند کی گولی کھا لی، اب تو نیند آ جائے گی، اب بھی نہیں آ رہی۔ اصلی نیند جو تھی قدرتی نیند وہ بھی نہیں آ رہی، اور جو گولی کھائی ہے نیند کی اس کی بھی نیند نہیں آ رہی۔ اب ذہن پریشان ہو رہا ہے، ذہن پریشان ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ جب عمل چھوڑے، نماز چھوڑی، اللہ کا ذکر چھوڑا، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی، اب پریشانیاں نے اس کو گھیر لیا، بے چینی اس کو لگ گئی ہے، اور ڈپریشن، ذہنی بیماری اس کو لگ گئی۔ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس کیا ہے؟ ذہنی پریشانی، نفسیاتی بیماری۔ ماہر نفسیات اس کا علاج کر رہے ہیں، بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں، اور بڑی مہنگی مہنگی دوائیاں لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے راستے میں نکل جا اور اعمال کرنے والا بن جا، دوسرے مسلمانوں کو محنت کرنے والا بن جا، اور اپنی نماز میں محنت کر کے اپنی نماز کو بنا لے، اپنی نماز کو خشوع خضوع والی بنا لے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جا، سنت اعمال کا پابند بن جا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جا، پھر دیکھ کیسی بیماری، کون سی بیماری اللہ سب ٹھیک کر دے۔ کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تیری ساری بے چینی کو دور کر دیں گے، تاری ساری نفسیاتی بیماریوں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ گھر کاروبار میں جائے گا، وہاں مطمئن ہو کے بیٹھے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، کاروبار میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کے چلے گا، اور حلال کمائی کرے گا، اور وہاں سکون سے کمائے گا۔ گھر میں آئے گا، بیوی بچوں سے مل کے خوش ہوگا، بچے اس کو دیکھ کے خوش، یہ بچوں کو دیکھ کے خوش، بچے اس کی ماننے والے، اور یہ بچوں سے خوش۔ گھر میں بھی سکون، باہر میں بھی سکون، کہ جس نے اللہ سے بنا لی، اللہ ساری مخلوق سے اس کی بنا دے، اور جس نے اپنے اللہ سے بگاڑ لی، ساری مخلوق سے اللہ اس کی بگاڑ دیں گے۔ آج تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ نے مخلوق کو تیرے خلاف کر دیا۔ ایک بزرگ اللہ والے جب اپنے گھر سے نکلتے، گھوڑے میں سوار ہوتے، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، گھوڑے میں سوار ہوتے، گھوڑا بھڑکنے لگتا، اپنا گھوڑا، پالتو گھوڑا، مالک سے بہت مانوس، آج جو اس پہ سوار ہو رہے ہیں تو بھڑک رہا ہے، وہ سوار نہیں ہونے دے رہا۔ گھوڑے کو مارا نہیں، سختی نہیں کی، رسی پکڑ کے اس کو باندھ دیا، گھر کے اندر آئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اے اللہ جو جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں سب کی معافی مانگتا ہوں، جو جان بوجھ کر کیے، جو بھولے سے ہو گئے، جن گناہوں کا مجھے پتہ ہے، جن گناہوں کا پتہ نہیں ہے، اللہ سب کو معاف کر دیجیے۔ کیا کہ آج جو میرے ماتحت ہے، جس کا میں مالک ہوں، وہ جو میری نہیں مان رہا، اس لیے کہ میں نے اپنے مالک کی کوئی نافرمانی کی، مجھ سے اپنے مالک کی نافرمانی ہوئی، تو جس کا میں مالک ہوں وہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے، صلاۃ التوبہ، اور توبہ کرتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اپنے گناہوں کو معاف کرا کر واپس آتے، تو گھوڑا بالکل پرسکون، مطیع اور فرمانبردار، چاہے اس پہ سواری کرو، چاہے اس پہ سامان لا لو، چاہے اس کو بھگاؤ، چاہے اس کو چلاؤ، مطیع فرمانبردار۔
تو میں جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیارا بیان دیکھا تو بہت ہی زبردست بیان ہے۔ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دلوں کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں اطمینان ملے گا، نہ کہ ٹائم ضائع کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کا کام کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس میں ہماری ہی آخرت کی بلائی ہے، اور باقی یہ دنیا فانی ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا، تو اس سے اچھا ہے کہ دین اسلام کا کام کرے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں۔